السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، قرآن و حدیث کی روشنی میں انسان کا وفادار اور بے وفا ہونے کی کیا علامات ہے، اور انسان کے وفادار ہونے کی پہچان اور نشانی، اور انسان اگر وفادار ہو تو اس کو قرآن نے، حدیث نے بہت اعلیٰ صفت قرار دے دی ہے، اور بے وفائی کو شدید مذمت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کی بارے میں سوال ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹاؤ۔ اور اسی طرح سچائی اور دیانتداری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو وعدہ پورا کرے، یعنی امانت دار ہو۔ یاد رکھنا، دوسروں کی عزت و تعلقات کا خیال رکھتا ہے وفادار شخص۔ وفادار انسان رشتہ داروں، دوستوں اور اپنی شریک حیات کے حقوق کا لحاظ بھی رکھتا ہے۔ اور بے وفا انسان جو ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ احسان کرنے والا انسان پر کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے احکام کو توڑے تو وہ سب سے بڑا بے وفا انسان ہے، وعدہ خلافی کرنے والا انسان ہے، کیونکہ اس انسان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، میں ہر حکم کو مان کر چلوں گا، لیکن اب دنیا میں وہ اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے۔ اللہ کے احکام کو توڑنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے تو کیا وہ بندوں کے حقوق کا خیال رکھے گا؟ بالکل نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی مومن کے بغیر کسی سے دوستی نہ لگانا، اور اپنے گھر میں اگر کسی کو دعوت پر بلانا ہے تو متقی اور پرہیزگار شخص کو بلاؤ، اس لیے کہ وہ وفادار ہوتا ہے اللہ کا، تو وہ آپ کے گھر کا بھی وفادار ہوتا ہے، خیانت نہیں کرتا آپ کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، من غشنا فلیس منا۔ اور ایک آیت میں ہے سورۃ الرحمن میں، الجزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی ہے، لیکن بے وفا انسان اور شخص جو ہے وہ احسان کو بھلا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو کاٹنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے وفادار ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اللہ کا حکم مان کر اللہ کے احکام کو نہ توڑیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں، اور جس نے آپ کے ساتھ محبت کی ہے، جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے، جس نے آپ کو زندگی بھر کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے اور آپ کے ساتھ دیا ہے، تو ان کا خیال رکھے۔ اور دوسرا جو سب سے اہم، آج کل اگر کسی سے آپ نے قرض لی ہے تو وفاداری یہ ہے کہ اس کو وقت پر لوٹا دو، اس لیے کہ اس شخص نے آپ سے وفاداری کر کے آپ کو مجبوری میں، پریشانی میں، مشکلات میں آپ کا ساتھ دیا، ہیلپ کیا، آپ کو قرض دیا، لیکن آج اگر وہ قرض آپ واپس نہیں کر رہے تو یہ آپ بہت بڑا خیانت کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ وفاداری نہیں ہے، بے وفائی ہے، وعدہ خلافی ہے، جھوٹے انسان کی نشانی ہے، دھوکہ بازی ہے، احسان فراموشی ہے، اور تعلق توڑنے والا صفت ہے۔ لہذا ان باتوں سے بچیے، وفادار بنیے، اور سب سے بڑا وفادار جو ہے وہ دین پر مکمل چلنے والا شخص ہے، کیونکہ اللہ نے جن لوگوں پر احسان کیا ہے تو وہ سب سے زیادہ انسان پر ہی اللہ نے زیادہ احسان کیا ہے۔ اب اگر ایک بندہ اللہ کا وفادار نہ رہا، اللہ کے نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا، اللہ کی باتوں کو مان کر نہ چلا، تو سمجھو یہ سب سے بڑا بے وفا انسان ہے۔ تو اس لیے دوستو، وفادار بنیے، اپنے معاملات کو صاف کیجئے، اپنے معاملات کو قرآن و حدیث کے مطابق رکھے، انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، مسائل، تنگیاں، یہ ساری اللہ پاک دور فرمائیں گے۔